اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث پڑھی خطبے میں 3 دعائیں بلا شک و شبہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہیں، لا شک فیہن، تاکید کے لیے ساتھ ایک بات فرما دی، 3 دعوات مستجابات، 3 دعائیں قبول ہی قبول ہیں۔ حضور کا اتنا فرما دینا بھی کافی تھا، لیکن ساتھ تاکید کے لیے بات فرمائی، لا شک فیہن، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ضرور قبول ہوتی۔ میں ایک مظلوم کی دعا میں ایسے اٹھتی ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے بادلوں سے اوپر اٹھا کے، آسمانوں سے اوپر اٹھا کے فوراً اس کو لے جاتے، اللہ رب العزت کے حضور پہنچاتے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا مظلومیت کے عالم میں اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے۔ دنیا میں وہ اپنا بدلہ خود نہیں لے سکتا، اپنا انتقام خود نہیں لے سکتا، اپنا حق خود لینے پر قادر نہیں ہے، اور دنیا میں جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں جن سے انسان جو ہے وہ ان سے مدد لے کر اپنا حق لے لیتا ہے، وہ بھی اس کے حق میں نہیں، اس کے خلاف ہو گئے۔ اب وہ اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور زخمی دل کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے کہ میں اس کو حکم فرماتے، یرفعہ اللہ فوق الغمام، اللہ رب العزت کو فوراً بادلوں سے آسمانوں سے اوپر اٹھا لیتے اس کی دعاؤں، فوراً اللہ رب العزت کے حضور پہنچتے۔ دوسری میں مسافر کی دعا، گھر سے کٹا ہوا ہے بیچارہ، گھر سے دور ہے، پریشانی کا عالم ہے، اس وقت میں اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرمائے۔ اور تیسرا فرمایا والد کی اولاد کے حق میں، اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے، ضرور قبول فرماتے، حق سمجھے لازمی اپنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہے، جو شخص بھی، کہ اللہ رب العزت اس کی دعا مشکل کے وقت میں قبول فرمائے، یستجیب اللہ لہ فی الشدائد، تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مشکل کے وقت میں اس کی دعا فوراً قبول فرمائے، تو اسے چاہیے فَلْيَدْعُ اللَّهَ فِي الرَّخَاءِ، جب کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہے اس وقت بھی ڈوب ڈوب کے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کیا کرے، اس وقت بھی لمبی لمبی دعائیں کیا کرے، اس وقت بھی دعا سے کبھی غافل نہ ہو، دعا سے کبھی استغنا نہ برتے، دعا کی عبادت کا دامن کبھی نہ چھوڑے، اس وقت بھی اللہ رب العزت سے ایسی دعا کر رہا ہے رو رو کے جیسے کوئی بہت سخت پریشانی اس پر مسلط، حالانکہ ظاہری طور پہ کوئی پریشانی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو اس حال میں دیکھنا بہت پسند ہے، بس کہ بندے کے ہاتھ اللہ رب العزت کے سامنے اٹھے ہوئے، بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے محتاج بنائے ہوئے، سراپا سوال بنائے ہوئے، بندہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے اللہ رب العزت سے، بس اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ حالت بہت پسند، بہت زیادہ پسند۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادات ہیں، جتنی عبادات، ان کو اگر 100 تصور کر لو، یعنی یہ 100 حصے ہیں اللہ رب العزت کی ساری عبادت، تو 50 یعنی نصف اس عبادت کا وہ صرف اور صرف دعا ہے، صرف اور صرف، یعنی اللہ رب العزت کے ہاں جو باقی 50 عبادات کی محبوبیت ہے آدھے حصے، اتنی محبوبیت اکیلی دعا کی اللہ رب، اس لیے کہ جو بندگی کا معنی ہے نا عبادت کا، جتنا دعا میں اتنا کسی عبادت میں نہیں، بندگی کا معنی یہی ہوتا ہے محتاجی، بندہ ہر وقت اللہ رب العزت کو بتا رہے مجھے کھانا بھی آپ نے دینا ہے، مجھے لباس بھی آپ نے دینا ہے، میری جو چھوٹی ضرورت ہے یہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے، میری بڑی ضرورت بھی آپ نے پوری کرنی ہے، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج بنائے ہوئے، یہی غلامی ہے اصل میں، تو اس میں وہ معنی پورا ہوتا ہے۔ تو جیسے اپنی ذات سے استغنا نہیں، اپنی اولاد سے بھی استغنا نہ بڑھے۔